الحمد لله وكفى الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد. کل کی جو دو باتوں کا سیشن تھا اس میں ہم نے امام ربانی حضرت مجدد ثانی رحمۃ اللہ علیہ سے پہلے کے چند بزرگوں کی بارے میں کچھ حالات ان کے آپ کے سامنے رکھے، جس میں حضرت خواجہ عبید اللہ احرار رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ کے چند مختصر حالات، ان حضرات کے اوپر بڑی بڑی کتابیں لکھی گئی. اسی ضمن میں ملا جامی رحمۃ اللہ علیہ کا بھی کچھ تذکرہ آیا. آج کی مجلس میں امام ربانی حضرت مجدد ثانی رحمۃ اللہ علیہ کے بعد آنے والے چند مشائخ کے بارے میں گفتگو کرنے کا ارادہ. حضرت کے بعد آنے والے مشائخ میں بر صغیر پاک و ہند میں سب سے اہم جو شیخ گزرے ہیں وہ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ. حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ ان کو جامع الاسانید بھی کہا جاتا ہے. بر صغیر پاک و ہند کی جتنی بھی حدیث کی راوی ہیں ان کی سندیں جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام تک پہنچتی ہیں وہ حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ سے ہو کے پہنچتی ہیں. اس لیے وہ جامع الاسانید جتنی بھی سندیں ہیں ان کے جامع ہیں. اللہ تعالیٰ نے ان کو ظاہری علوم میں بھی بہت نوازا تھا، باطنی علوم میں بھی بہت نوازا تھا. اپنے وقت کے وہ بھی ایک مجدد ہی تھے اور آپ کا پورا خاندان جو ہے وہ دینی علوم کی خدمت میں لگا ہوا تھا. اس لیے آپ ہی کے صاحبزادے تھے حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کے صاحبزادے. انہوں نے قرآن پاک کا سب سے پہلے اردو میں ترجمہ بھی فرمایا. تو یہ بھی ایک بڑی سعادت جاتی. مغل بادشاہوں کا دور تھا. شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کے مشہور قول بھی موجود ہے کہ آپ نے مغل بادشاہوں سے مخاطب ہو کے فرمایا، اے مغل بادشاہوں، اگر تمہیں پتہ چل جائے کہ ہمارے دلوں میں کتنا سکون ہے تو تم اپنی فوجوں کو لے کر ہمارے دلوں پہ چڑھائی کر دو. تو اللہ تعالیٰ نے بڑا مقام دیا تھا اور بڑی روحانیت دی تھی. حدیث کی بھی بہت بڑی اللہ تعالیٰ نے ایک مقام دیا. دینی خدمات کے لیے پورے خاندان کو چنا اور روحانیت بھی عروج پر. چنانچہ حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ نے زبردست کشف بھی دیا تھا. خود فرماتے ہیں کہ میں پوری دنیا کو اس طرح دیکھ رہا ہوں جیسے لوگ اپنی ہتھیلی پہ رکھے ہوئے چاول کے دانے کو دیکھتے ہیں. یہ حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ قول. اللہ تعالیٰ نے بہترین باطنی قوت بھی دی تھی، ظاہری علوم بھی دیے تھے. اور یہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کا ہی قول ہے کہ جب میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے روضے مبارک پر پہنچا تو میں نے یہ دیکھا کہ جب کوئی حدیث پڑھنے یا پڑھانے والا شخص روضے مبارک کے سامنے حاضر ہوتا تو مبارک روضے میں سے سورج کی شعاؤں کی مانند فیض نکلتا اور اس حدیث پڑھنے اور پڑھانے والے کے قلب میں داخل ہوتا.
تو شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ بہت سارے علماء کے نزدیک اپنی صدی کے وہ بھی مجدد، اور اللہ تعالیٰ نے ظاہری علوم سے بھی ان کو نوازا اور باطنی علوم سے بھی نوازا۔ سلسلہ علیہ نقشبندیہ کے بڑے مشائخ میں سے بھی گزرے، اور حضرت کا ایک قول یہ بھی ہے، فرماتے ہیں کہ اللہ نے مجھے بہت ہی گہری بصیرت دی، پوری دنیا کو ایک وقت میں دیکھ سکتا ہوں، اس نگاہ کے ساتھ بتا رہا ہوں کہ اس وقت پوری دنیا میں حضرت مرزا مظہر جانے جانا رحمت اللہ علیہ سے بڑا بزرگ کوئی نہیں۔ تو ہمارے سلسلہ کے ایک اور بزرگ کی حضرت مرزا مظہر جانے جانا رحمت اللہ علیہ، اور وہ بھی اپنے وقت کے سپر سٹار تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی بہت ہی میگنیٹزم دی تھی، اللہ تعالیٰ نے بہت ہی گہری اپنی یاد بھی عطا فرمائی اور بہترین اخلاق بھی دیے تھے۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ لوگ دیوانے تھے، ہندوستان کے چاروں کونے سے مرزا مظہر جان رحمۃ اللہ علیہ سے محبت کرنے والے کھچے چلے آتے، حتیٰ کہ ہندوستان کے باہر سے اور افغانستان سے اور کہاں کہاں سے لوگ آپ سے فیض حاصل کرنے کے لیے دیوانہ وار آپ کی خانقاہ پر پہنچتے۔ طبیعت میں نرمی اور شفقت بھی بہت تھی۔ آپ کا ایک واقعہ کتابوں میں نرمی کے اعتبار سے لکھا گیا ہے کہ بیگم تھوڑی سی زبان دراز تھی، اور ایک مرتبہ حضرت کے ساتھ تلخ کلامی ہو رہی تھی، اور آپ کے ایک جانثار مرید نے یہ ساری تلخ کلامی سنی۔ اب ہزاروں لاکھوں حضرت کے دیوانے، اور یہ بیگم جو ہے یہ ایسی تلخ کلامی کر رہی ہے، اور وہ ایک دیوانہ اس نے سن بھی لیا۔ تو جب اس کی ملاقات حضرت سے ہوئی تو بہت ہی اسے جوش آیا ہوا تھا۔ اس نے کہا حضرت یہ آپ کے ساتھ اس طرح کا برتاؤ کر رہی ہے، اتنی دنیا آپ پہ جان دیتی ہے، یہ آپ کے مقام سے ہی واقف نہیں، آپ ہمیں موقع دیں، ہر عورت آپ سے شادی کرنے کے لیے تیار ہے، اس کو چھوڑیں آپ، اس کو آپ کے مقام کا ہی نہیں پتا۔ حضرت نے بڑے ہی نرمی سے فرمایا کہ میری جان، جس مقام کی تو بات کر رہا ہے جو اللہ نے مجھے دیا ہے، وہ اس کی کڑوی باتوں پر صبر کر کے ہی حاصل ہوا ہے۔ تو اللہ کا قرب جو ہے وہ انسان کو صبر کے ذریعے سے ملتا ہے۔ تو بڑے ہی زبردست بہترین بزرگ حضرت مرزا مظہر جانا رحمت اللہ علیہ، شاہ ولی اللہ فرماتے تھے کہ اپنے زمانے میں ان سے بڑھ کے کوئی اور بزرگ نہیں تھا۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ حضرت مرزا مظہر جانا رحمت اللہ علیہ کی طبیعت میں نفاست بہت تھی، اور کبھی کبھی طبیعت نفیس ہوتی ہے، تو اس نفیس طبیعت کی وجہ سے کئی مرتبہ ایسی نفاست تھی کہ انسان حیران بھی ہو جاتا۔ آپ کے ایک مرید تھے، انہوں نے کہا کہ حضرت سردیوں کی راتیں ہیں، میں آپ کے لیے لحاف بنا کے لایا ہوں، تو آپ یہ لحاف اوڑھ لیں۔ حضرت نے لحاف لے لیا۔ صبح اس نے آیا اور پوچھا کہ حضرت گرم تھا لحاف، آپ کو سردی میں مدد کی اس لحاف نے؟ فرمایا سردی سے تو اس نے مدد کی، مگر اس کی سلائی تھوڑی سی ٹیڑھی تھی، پوری رات سر میں اس کی وجہ سے سر میں درد ہوتا رہا۔ تو طبیعت جو تھی اس میں نفاست بہت تھی۔ ایک دن صبح اٹھ کے اپنے کسی خادم سے کہتے ہیں کہ پوری رات تنگی ہوتی رہی،
لگتا ہے کہ بستر کے نیچے کوئی چیز تھی۔ اب حضرت کا جو بستر تھا اس کو ہٹایا گیا، اس کے نیچے سے اتنا چھوٹا سا دانہ نکلا، اس کی وجہ سے پوری رات جو ہے نا وہ طبیعت بے چین ہو رہی، تو طبیعت میں خوب نفاست تھی۔ اللہ کی شان حضرت کی نفاست کا واقعہ ایک عجیب یہ بھی ہے کہ حضرت کا انتقال شہادت کی نظر ہوا۔ کچھ لوگ تھے انہوں نے حضرت کو فائر کر کے، اس زمانے میں بندوقیں نہیں آئی تھی تو بارود والی بندوق ہوتی تھی، اور بارود والی بندوق سے کسی نے فائر کیا، اور فائر کرنے کے بعد حضرت زخمی ہو گئے، اور اسی زخم کی وجہ سے حضرت اس دنیا سے تشریف لے گئے۔ تو جب فائر اس نے کیا اور حضرت زخمی ہوئے اور حضرت کو طبیبوں کے پاس، ڈاکٹروں کے پاس لایا گیا، تو چند دن بعد تھوڑی طبیعت سنبھلی بھی تھی، پھر اس کے بعد انتقال ہو گیا۔ تو جب طبیعت سنبھلی تو کسی قریبی نے آ کے پوچھا کہ حضرت تکلیف تو بہت ہوگی آپ کو، اتنا فائر، بندوق کی جو گولی، بندوق کا بارود آ کے لگا ہے۔ حضرت نے فرمایا کہ جو زخم کی تکلیف ہے وہ تو اتنی نہیں ہے، اس بارود کی بدبو نے جو ہے وہ طبیعت کو بہت زیادہ بوجھل کیا، تو طبیعت کے اندر عجیب و غریب نفاست تھی۔ چنانچہ حضرت ہی کے جو سب سے اہم خلیفہ تھے حضرت خواجہ غلام علی دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، اور حضرت اقدستانوی رحمۃ اللہ علیہ نے خواجہ غلام علی دہلوی کو 12ویں یا 13ویں صدی کا جو ہے وہ مجدد فرمایا۔ تو ایک واقعہ حضرت خواجہ غلام علی دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کو سنا کے آج کی 2 باتیں مکمل کریں گے۔ حضرت خواجہ غلام علی دہلوی رحمۃ اللہ علیہ بہت ہی بڑے بزرگ، اور بہت ہی دنیا حضرت سے محبت کرتی تھی، جس طرح حضرت مرزا مظہر جان جانا رحمۃ اللہ علیہ سے دنیا کے چاروں کونوں سے لوگ فیض لینے آتے، بلکہ کردستان میں ایک بزرگ تھے، وہ حضرت خواجہ غلام علی دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے بڑے خلفاء میں سے تھے۔ حضرت خواجہ غلام علی دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کسی مرید نے کوئی کھانے کی چیز لا کے ہدیہ کی، اور کھانا کھاتے ہی محسوس ہوا کہ اس کے اندر کوئی ظلمت ہے۔ معلوم کیا تو پتہ چلا کہ یہ مشتبہ مال سے لایا ہوا کھانا تھا۔ حضرت فرماتے ہیں کہ جیسے ہی یہ مشتبہ یا حرام لقمہ جو ہے جسم میں گیا، تو اندر جو اللہ سے قرب کی کیفیت تھی وہ پوری طرح سے ختم ہو گئی، بہت پریشان ہوا، اور حضرت مرزا مظہر جان جانا رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضری دی، اور واقعہ بتایا کہ حضرت کسی نے کھلا دیا، بعد میں پتہ چلا کہ یہ لقمہ جو ہے وہ حلال نہیں تھا، یا مشتبہ تھا، یا حرام تھا۔ فرماتے ہیں کہ حضرت مرزا مظہر جان جانا رحمۃ اللہ علیہ نے 40 دن تک مجھے ہر روز خوب توجہ دی، اور ایسی توجہ تھی کہ اگر پہاڑ پہ دیتے تو پہاڑ بھی ٹوٹ جاتا۔ 40 دن بعد جا کے یہ کیفیات بحال ہوئی۔ تو ایسے بزرگ اللہ تعالیٰ نے اس سلسلے کو دیے۔ انشاءاللہ کل بھی جو مشائخ ہیں ہمارے، ان کے بارے میں کچھ تذکرہ کل بھی انشاءاللہ کرتے رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے مشائخ سے فیض حاصل کرنے کی اور ان کے مبارک زندگیوں کے مطابق اپنی زندگی بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ۔ دعا کر لیجیے۔ سبحان ربی العلی الوہاب، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم انا نسألک علما نافعا وعملا متقبلا ولسانا ذاکرا
وقلبا خاشعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء. وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا محمد وعلی آلہ وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.